بندے اور رب کے درمیان کا تعلق کائنات کی شروع سے ہے۔ جب تعلق شروع سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو نبھانے کا طریقہ کار بھی کائنات کے آغاز ہی سے بتلا رکھا ہے۔ چنانچہ نماز کی یہ شکل جس طرح آج میرے اور آپ کے ہاں ہے، امت محمدیہ میں ہے، اسی طریقے سے گزشتہ امتوں میں بھی نماز کی یہ صورت رائج تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑا، حضرت ابراہیم پر مختلف مراحل گزرے، مختلف آزمائشوں کا سامنا انہوں نے کیا۔ ان آزمائشوں میں ایک عظیم ترین آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ یہ شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ اولاد کی شکل میں یہ نعمت عطا ہوئی تھی۔ غالباً 80 برس سے اوپر کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ جل جلالہ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں انہیں پہلی اولاد اور پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہ کتنا لاڈلا بیٹا ہوگا، عظیم ترین باپ کو اپنے اس بیٹے سے کس قدر لگاؤ اور کس قدر والہانہ محبت ہوگی، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ایک مرحلے تک بے اولادی کے آزمائش سے گزرے ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر جب مکہ مکرمہ پہنچے، جو اس وقت بے آب و گیاہ میدان تھا، پہاڑی علاقہ تھا، نہ وہاں کوئی انسان تھا، نہ زندگی گزارنے کے کوئی ذرائع تھے، کوئی وسائل تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل پہاڑ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا حکم آیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر واپس چل نکلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس ہو لیے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے باری تعالی میں نے اپنی اولاد، اپنی قیمتی متاع، اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے غیر ذی زرع، جس میں زندگی گزارنے کے کوئی وسائل نہیں ہیں، کھانے پینے کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، آلات نہیں ہیں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اور اے پروردگار میں نے یہ اس لیے کیا ہے لیقیم الصلاۃ تاکہ نماز قائم کی جائے، چونکہ اسی مقام پر آگے جا کر اللہ کا گھر بننا تھا، بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی۔ تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کا نقطہ آغاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں آبادی قائم کرنی تھی، اور آبادی قائم کرنے سے بھی پہلے اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کی اولاد کو یہاں پہنچایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور اللہ جل جلالہ نے ان کو سیراب کرنے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا، پانی دیکھ کر پھر قبیلہ جرہم یہاں پہ آ کے آباد ہوا حضرت ہاجرہ کی اجازت سے۔ تو اس طریقے سے یہاں آبادی ہوئی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کی اہمیت اور نماز کی صورت موجود تھی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اپنے اس آزمائش کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو ایک ایسے بیابان کے حوالے کیا ہے جہاں زندگی گزارنے کے دور تک کوئی ذرائع، کوئی وسائل نہیں، اور اے باری تعالیٰ یہ آزمائش یا یہ مشکل مرحلہ میں نے صرف اس لیے برداشت کیا ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ اے پروردگار تاکہ تیری نماز پڑھی جائے، آپ کی بارگاہ میں لوگ نماز قائم کریں، اقامت صلاح کے لیے اس مشکل مرحلے سے میں گزرا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور نماز کی تلقین کیوں نہ کرتے؟ وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے
لوگ پیدا کیجئے جو نماز قائم کریں، آپ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکائیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ شکر بجا لائیں۔ تو چونکہ ایسی شخصیت کے بیٹے تھے لہٰذا وہ بھی اپنے اہل و عیال کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔